شرابی نہیں، زانی نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں. جب صحابہ کو یہ حدیث پہنچی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. جو سنتا تھا روتے تھے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، جب انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو یہ حدیث سنائی تو ان سے سنائی نہیں گئی. وہ سنانے لگتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہمت کرتے تھے، سنانے لگتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. ایک صحابی کو پہنچی یہ حدیث، انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ، ان کا یہ حال ہوگا تو باقیوں کا کیا بنے گا. آپ سوچئے کہ اخلاص کا نہ ہونا کتنی خطرناک بات ہے. ہم لوگ نیک اعمال کبھی کبھی کرتے ہیں، عبادات سے بڑھ کر کرتے ہیں. جو میں بات بار بار کرتا ہوں کہ نیک اعمال صرف عبادات نہیں ہیں. کسی کا خیال کرنا، عیادت کرنا، کسی کی خیریت پوچھنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی تعزیت کر لینا، جنازے پہ جانا، کسی کو مسکرا کے مل لینا، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ سب نیک اعمال ہیں. لیکن نیک اعمال میں اگر نیت نہیں ٹھیک ہوگی، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ والے لوگ کون ہیں، تقوی والے لوگ کون ہیں، جو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ میں تو تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں، میں تم سے نہ جزا چاہتا ہوں، اس کا مجھے کوئی کمپنسیشن بھی نہیں چاہیے. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کھلا رہا ہوں تم بھی مجھے کھلاؤ. نہ جزا چاہیے، نہ شکریہ چاہیے. اب آپ سوچئے کس درجے کا اخلاص ہے صحابہ کا. وہ کہتے ہیں مجھے شکریہ بھی نہیں چاہیے، مجھے تھینک یو بھی مت کہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے شکریہ کہنے سے میرا جو اجر اللہ کے ہاں لکھا گیا ہے وہ کم ہو جائے یا وہ ختم ہو جائے. مجھے نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے. ایسا اخلاص. لیکن یہ اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اخلاص کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی موقع پر فرمایا کہ سارے لوگ اپنا اپنا مال لے کر آئیں. تو صحابہ لے کر آئے، کوئی کچھ لے کے آیا، کچھ لے کے آیا. وہی واقعہ ہے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے، سیدنا عمر اپنا آدھا مال لے آئے. تو مسجد نبوی کے اندر وہ سامان کا ڈھیر لگ گیا. تو ایک صحابی تھے، ان کے پاس کچھ زیادہ مال نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں. تو انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، اور صبح اس یہودی نے ان کو تھوڑی سی کھجوریں دی معاوضے کے طور پہ، ان کی سیلری کے طور پہ، مٹھی پر کھجور. تو وہ کھجوریں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میری طرف سے یہی قبول کر لیجیے، یہی ہے میرے پاس. منافقین بیٹھے ہوئے تھے، منافقین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. قرآن میں بھی ہے یہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کو تمہاری اس تھوڑی سی کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام قربان جائیں ہم ان پہ، کیسے لوگوں کا دل رکھا کرتے تھے. وہ جو سامان پڑا ہوا تھا انہوں نے وہ کھجوریں لے کے اس پورے ڈھیر پر پھیلا دی اور کہا یہ ان سب پہ بھاری ہو گئی. اخلاص تھا، للہ تھا، خالصتاً اللہ کے لیے انہوں نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر کے بڑا بنا دیتے ہیں اگر اس کے اندر نیت صرف اللہ کے لیے ہو. اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. احادیث کا خزانہ ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ خالصتاً اللہ کے لیے ان کا دین ہوتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میری نماز، میری عبادت، اور ایک ترجمے کے مطابق میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے بنائیں، اچھے اعمال کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، گناہ نہ کریں، اور جو اچھے اعمال کریں اس میں بھی ڈائیورسٹی ہو، صرف عبادت نہیں، معاشرت، معاملات اچھے ہوں، اخلاق اپنے اچھے بنائیں، اور صرف اللہ کے لیے کریں. امتحان آتے ہیں، امتحان آتے ہیں، لیکن ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں. اللہ کرے کہ ہم یہ سمجھ پائیں
اپنے نیک اعمال کو صرف اللہ کے لیے کرنے والے بنے.